بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مقبول آفیشیل اور میں ہوں رضوان مقبول۔ آج 19 مارچ ہے اور ہفتے کا دن ہے، اور میں آج کا جو ولاگ ہے وہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیسے کام کرتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پاکستان میں کیا کرتی ہے۔ آپ کو آج سے کوئی 30 سال پیچھے لے جاؤں گا اور آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کس طرح کام کرتی ہے۔ اور یہ جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بریف کر دوں کہ 92 میں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، اور اس وقت یہ تھا ایک بڑا مشہور، آپ لوگوں کو یاد ہوگا، کوآپریٹو اسکینڈل ہوا جس میں جو ہے وہ لوگوں کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے ڈوب گئے۔ اور اس میں جو مین جو کردار تھے ذوالفقار صاحب تھے، جو کہ ایم پی اے بھی تھے مسلم لیگ نون کے، اور یہ بھی تھا کہ اس میں بہت سارے فراڈ میں مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کے جو تھے، ایون کہ اتفاق فاؤنڈری تک کا نام آیا۔ خیر وہ اس میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب سے جو ادارے تھے وہ استعفیٰ مانگ رہے تھے کہ بھائی آپ کے بس کا کام نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور انہوں نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا۔ یہ میں آپ کو نومبر جو ہے وہ بتا رہا ہوں، نومبر 1992 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس وقت جب انہوں نے اعلان کیا تو حکومت نے جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ ہم اس کو لانگ مارچ کو نہیں ہونے دیں گے، اور لیاقت باغ کو میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا، ہم کسی کو گزرنے نہیں دیں گے۔ مجھے آج تک یاد ہے کہ چودھری شجاعت صاحب وزیر داخلہ تھے، انہوں نے کہا کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی۔ اس وقت چودھری صاحب کو نہیں پتا تھا چڑی نہیں ہوتی، چڑیا ہوتی۔ تو انہوں نے یہ سارا کچھ بند کر دیا، اور اس کو جو تھے جن کو یہ ذمہ داری دی اسلام لانگ مارچ کو ناکام بنانے کے لیے، وہ تھے وزیر اعلیٰ پنجاب غلام حیدر وائیں، اور وزیر داخلہ پاکستان چودھری شجاعت حسین، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی جناب چودھری نثار علی خان۔ چودھری نثار علی خان کا کیونکہ تعلق ہمارے حلقہ N40 سے تھا، اور وہ ٹیکسلا وار چونترا سے اس وقت MNA تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بلاک کر دیا۔ اس ساری کو کوئی بندہ بھی جو تھا وہ جیسے ہم لوگ واک اینڈ سے تھے تو واک اینڈ سے کوئی بندہ بھی پنڈی کی طرف نہیں جا سکتا، لیکن ہم جو دوست تھے، جو خالص قسم کے جالے تھے، ہم نے پروگرام بنایا کہ ہم ہر دارت میں پہنچیں گے۔ ہم صبح کے ٹائم جو ہے وہ وہاں پہ گئے، جو میں اور میرا دوست ملک تنویر، وہ مجھے ملا اور اس نے کہا کہ جی، وہ پنڈی میں جاب کرتا تھا اس وقت، راول پنڈی کینٹ بورڈ میں، اور دوسرا جو تھا وہاں سے اگر ہم کھڑے ہوئے تھے تو ہم ملک نجیب صاحب کے گھر کے باہر کھڑے تھے، جو کہ اس وقت تحصیل ٹیکسلا پیپلز پارٹی کے صدر تھے۔ آج کل وہ راول پنڈی ڈویژن کے پیپلز پارٹی کے سیکرٹری اطلاعات ہیں، ان کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس پروگرام ان سے یہ بن رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ انہوں نے بتایا جی کہ سارا ایریا بند ہے، ہم لوگ کہیں نہیں جا سکتے۔ اسی دوران وہاں سے ابھی ہم کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پیارا دوست SM خالد، جو کہ PIA میں جاب کرتا تھا، ابھی پچھلے ہفتے اس کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کریں، وہ آ گیا۔ تو اس نے کہا جی میں تو ویگن اسٹاپ سے واپس آ گیا ہوں کیونکہ سارا ایریا بند ہے۔ اسی دوران ہمارا ایک اور دوست جو ہے وہ بھی جالا، فضل محمود آغا، وہ آ گیا، اور اس میں گاڑی پہ تھا، اور گاڑی جو تھی وہ سوزوکی تھی، جسے ہمیں اوپن سوزوکی جو تھی پک اپ تھی۔ اس کے پیچھے جو تھی وہ بہت ساری جو ہے نا وہ کوکا کولا کی، کوک کی جو تھی وہ کریٹس پڑے ہوئے تھے، اور ساتھ اس کے 2 بندے تھے، ایک لوڈر تھا اور ایک ڈرائیور تھا۔ تو آگا اس وقت سیلز آفیسر تھا۔ تو اس کو ہم نے کہتا ہے کیا پروگرام، نے کہا، کہتا ہے میں آپ کو لے کے جا سکتا ہوں، کیونکہ اس نے بھی پنڈی جانا تھا۔ ہم نے کہا کیسے؟ کہتا ہے مجھے ایک چور راستہ پتہ ہے۔ ہم نے کہا ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد میں آپ ایبٹ آباد سے بھی آئیں تو آپ نہیں گھس سکتے، تو ہم تو مارگلہ کی پہاڑی سے آگے نہیں جا سکتے۔ اس نے کہا بیٹھو۔ دونوں بندوں سے کہا، جو اس کا لوڈر اور ڈرائیور تھا، کہ بچے تم گھر جاؤ نا، کل ملیں گے۔ میں اور ملک تنویر ہم آگا کے ساتھ بیٹھ گئے، اور وہاں سے واک اینڈ سے نکلے، ٹیکسلا کراس کیا۔ جب ہم ٹیکسلا کراس کر کے مارگلہ جو ہے جسے ہم بائی پاس کہتے ہیں، وہاں سے آگے جو لوگ وہاں سے آتے جاتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ وہ جو پہاڑی ہے جہاں پہ اوپر نکلسن کی وہ جو بنا ہوا ہے سارا حساب کتاب، وہاں پہ اتنے بڑے بڑے پتھر تھے کہ دوسری طرف سے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے بڑے بڑے پتھر رکھ کے بند کر دیا گیا، لیکن آگا کہتا ہے مجھے ایک چور راستہ پتہ ہے۔ آگے نے وہاں سے، یعنی ہم راول پنڈی کی طرف جا رہے تھے،
وہاں سے رائٹ کیا جہاں پہ کرش مشینیں لگی ہوئی ہیں. وہ کرش مشینوں کے آگے سے ہم گزرتے گزرتے وہ گاڑی چلاتا رہا. سڑک تو کوئی ایسی تھی نہیں. کافی دور جا کے ہم نے دیکھا کہ جو پہاڑ ہے وہ جتنے بھی کرش مشین جو کرشر تھے وہ انہوں نے وہ پہاڑ کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہوا تھا، اور وہ پہاڑ جو تھا وہ وہاں سے راستہ تھا جو دوسری طرف جاتا تھا. وہ آج بھی میں نے اس سے پوچھوں گا کہ اس کو وہ کیسے پتہ تھا راستہ. وہاں سے خیر ہم نے آگے گئے تو جو تھی وہ ہماری جو سوزوکی تھی وہ ایسے ہو گئی، کیونکہ وہ نیچے ایک بڑا سا پتھر آ گیا. خیر ہم نے وہاں پہ کچھ لوگ کام کر رہے تھے جو مزدور وغیرہ تھے، ان کو بلا کے ہم نے گاڑی کو ایک قسم کا اٹھا کے دوسری طرف رکھا اور ہم وہاں سے لیفٹ ہوئے. تو جو لوگ جانتے ہیں وہاں پہ پہاڑی کے دوسری طرف آج کل ہے جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں غلام سرور خان صاحب، ان کا وہاں پہ پیٹرول اسٹیشن ہے. وہاں سے ہم نے نکلے اور ہم رائٹ ہو گئے. آگے ساری سڑک خالی. اب ہم وہاں سے جا رہے ہیں، 2-3 جگہ راستے میں روکا گیا تو یہی ان کو بتایا کہ کوک کی ڈیلیوری ہے. انہوں نے کہا جاؤ جی. خیر ہم وہاں سے جو ہے وہ سارے ہم آخر قصہ مختصر یہ، ہم کسی نہ کسی طرح لیاقت باغ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہم تینوں اس سوزوکی سمیت. جب ہم وہاں پہ لیاقت باغ میں پہنچے تو انہوں نے کہا تھا جی کہ وہاں پہ کوئی چڑی بھی پر نہیں مار سکتی. تو وہاں پہ کافی دنیا تھی. اسی دوران ایک دم شور اٹھا اور کہ جی بے نظیر آ گئی، بے نظیر آ گئی. ہم نے کہا یہ بے نظیر کدھر سے آ گئی؟ خیر اس وقت جو ہم لوگ تھے تو وہاں پہ جہاں پہ پھر بعد میں بے نظیر کی شہادت ہوئی سیم وہی جگہ تھی. اسی جگہ پہ بے نظیر جو تھی ایک وہ جیپ میں بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر ہے ان دنوں پجارو جیپ ہوتی تھی، اس میں بیٹھی ہوئی تھی. اور پولیس نے ایک دم جو ہے نا لوگوں کے اوپر، ہم سب کے اوپر لاٹھی چارج کرنا شروع کر دیا. کوئی ادھر بھاگا، کوئی ادھر بھاگا، اور ساتھ ہی بے نظیر کے جو ہے وہ جو جیپ تھی اس کے اوپر بھی ڈنڈے برسانے شروع کر دیے. اور جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں، جو آپ کو میں اس کے جو پائیدان تھا جہاں سے پاؤں رکھ کے اندر چڑھتے ہیں، وہاں پہ ایک صاحب لٹکے ہوئے تھے اور بے نظیر صاحبہ نے تھوڑا سا شیشہ نیچے کیا ہوا تھا اور وہ انہیں کہہ رہے تھے کہ بی بی شیشہ اوپر کرو، اور وہ کہہ رہی تھی نہیں شیشہ نہیں اوپر کرنا، تم ادھر سے ہٹ جاؤ. وہ ان کو کہہ رہے تھے. اور وہ جو صاحب تھے ان کے اوپر پولیس والا 1-2 نہیں کم از کم 10 پولیس والے ڈنڈے برسا رہے تھے، ان کے اوپر بھی اور جیپ کے اوپر بھی. اور وہ صاحب کون تھے؟ وہ تھے سردار فاروق خان نگاری، جو بعد میں صدر پاکستان بنے. وہ وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے. میں نے ہم سارے جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں گے اور وہاں پہ موجود تھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ وہ وہاں پہ لٹکے ہوئے تھے اور ڈنڈے کھا رہے تھے، اور صرف ان کی یہ کوشش تھی کہ بے نظیر کو کوئی ڈنڈا نہ لگے. انہوں نے دونوں بازو ایسے اپنے پھیلائے ہوئے تھے، ایک آگے ونڈ سکرین کی طرف اور ایک بیک پیسنجر ڈور کی طرف، اور وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے پکڑ کے اس کو. اور وہ کہہ رہے تھے بی بی شیشے کو نیچے نہ کریں، شیشہ اوپر کریں، یہ آپ کو ماریں گے. خیر اس دوران جو ہے وہ بی بی وہاں سے نکل گئیں اور انہوں نے وہاں پہ خطاب بھی کیا. پھر ان کے بعد ان کو اریسٹ کر کے کراچی پہنچا دیا گیا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس سارے واقعے سے اسٹیبلشمنٹ کی جو میں نے بات شروع کی تھی وہ کیا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ایک تو بات میں آپ کو کلیئر کر دوں، نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہاں گورنمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان میں، یہاں اپوزیشن کے ساتھ ہوتی ہے. اور اپوزیشن کے ساتھ اسی وقت ہوتی ہے جب اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہی، خاص کر جو معاشی حالات ہوتے ہیں ملک کے. اس وقت وہ کوآپریٹو جو اسٹینڈ تباہی کی طرف جا رہا تھا، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا، اور بھی لا اینڈ آرڈر کا بھی مسئلہ تھا. تو اس میں یہی تھا کہ اس میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو فارغ کیا جائے، لیکن وہ کہہ رہے تھے میں استعفیٰ نہیں دوں گا، اور پھر انہوں نے دیا، سب کچھ ہوا. خیر میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت انوالو ہوتی ہے جب ایک تو بیرونی طاقتیں ہیں، سب سے پہلے امریکہ ہے، یورپ ہے، اور جو طاقتیں ہیں وہ جب انوالو ہو جاتی ہیں اور وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ان کے اس طرح احکامات پہ نہیں چلتا، اور جس طرح ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ ہوا اور ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور وہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے تو اس قسم کی گیمز کرتی ہیں. اور اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ہے ان کے ساتھ تو نہیں چل رہا، لیکن یہ اگر ملک کے لیے یہ بہتر ہے اور اس کی پالیسیز ٹھیک ہے، پاکستان جو ہے معاشی طور پہ ٹھیک ہے،
تو اسٹیبلشمنٹ ان طاقتوں کا کبھی اعلیٰ کار نہیں بنتی، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک معاشی طور پہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں ہے، کرپشن بہت زیادہ ہے، تو وہ لازمی جو ہے وہ جو کور کمانڈرز میٹنگ ہوتی ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی وہ میٹنگ ہوتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ گورنمنٹ جو ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی جان ان چیزوں پہ قابو پائیں، یا آپ گھر چلے جائیں، کسی اور کو بنا دیں، اپنی پارٹی میں سے بنا دیں، لیکن کوئی بھی گھر نہیں جانا چاہتا۔ اور اس کے بعد یہی ہوتا ہے، کبھی بے نظیر نے لانگ مارچ کر دیا، کبھی میاں نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کر دیا، اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک لانگ مارچ ہو رہا ہے۔ اور میں آپ کو جو اتنا لمبا واقعہ سنایا وہ اس لیے سنایا کہ جو فاروق لغاری ڈنڈے کھا رہے تھے لٹک کے گاڑی کے باہر، انہی فاروق لغاری نے، جن کو بے نظیر فاروق بھائی کہا کرتی تھی، اور مجھے آج تک یاد ہے بے نظیر صاحبہ نے جس دن فاروق لغاری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے، انہوں نے کہا آج میری سیاسی زندگی کا سب سے خوبصورت اور یادگار دن ہے، میں جب پرائم منسٹر بنی تھی اس سے زیادہ مجھے خوشی ہے کہ فاروق لغاری صاحب پاکستان کے صدر بنے، اور پھر انہی فاروق لغاری صاحب نے بے نظیر کی حکومت کو ختم کر دیا۔ کیوں کر دیا؟ اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بتا دیا تھا کہ لغاری صاحب اب آپ جو ہے، ورنہ آپ بھی جائیں گے اور مارشل اللہ بھی لگ سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے جو ہمارے ملک میں ہوتا رہا، تو اب بی بی کو انہوں نے ظاہر ہے ایک چارج شیٹ دی ہوگی اور بی بی کو گھر بھیج دیں، اور اسٹیبلشمنٹ اس میں انوالو ہوئی، اور بی بی کی حکومت ختم ہو گئی، اور ختم کرنے والا فاروق لغاری ایک جیالہ تھا۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ ساری طاقتیں انوالو ہوتی ہیں تو پھر لغاری بھی حکومت توڑ دیتا ہے۔ اب یہ ہے کہ صدر جو عارف الوی صاحب ہیں، ان کے پاس تو ایسا کوئی اختیار نہیں ہے، اور جہاں تک بیرونی طاقتیں ہیں، جو تک ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف ہیں، میں نے کل ایک ولاگ جو ہے وہ اس میں اپلوڈ کیا تھا، آپ وہ دیکھیں۔ یہ ولاگ میں نے نومبر 2020 میں بنایا تھا، اس وقت آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا کہ بیرونی طاقتیں عمران خان کو ہٹانا چاہ رہی ہیں، یا کسی سے آپ نے، کسی اینکر نے، کسی دانشور نے، کسی صحافی نے آپ کو نہیں بتایا ہوگا۔ میں نہ دانشور ہوں، نہ اینکر ہوں، نہ صحافی ہوں، بس میں ہسٹری کو پڑھتا ہوں اور اس سے میں اندازہ لگاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے، اور آپ وہ دیکھیں اور فیصلہ کیجئے گا کہ یہ بات جو میں نے نومبر 2020 میں کہی، جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے کل، اور یہ اس کے بعد میرے ساتھ یہ ہوا کہ میرا چینل ہی بند ہو گیا۔ میرا چینل جو کہ مونیٹائز ہونے والا تھا، 7 سبسکرائبر مجھے چاہیے تھے، اور میرے 993 سبسکرائبر تھے، 4000 آورز چاہیے ہوتے ہیں واچنگ ٹائم، اور میرا اس میں 6000 آورز تھے، لیکن وہ میرا چینل بند ہو گیا۔ وہ دیکھے اور مجھے بتایا، میں نے تو کوئی امریکہ کے خلاف کوئی خلاف ورزی نہیں کی، کچھ نہیں کہا، صرف یہ کہا تھا کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ عمران خان کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اور جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ ان کے آ کے پاکستان کے حمایتی ہیں۔ لیکن مجھے یہ پتہ چل گیا کہ کوئی بھی پاکستان کا حمایتی نہیں ہے، سارے امریکہ کے صدر امریکہ کے ہی ہوتے ہیں، ہمارے نہیں ہوتے۔ ہم جب تک ان کا کوئی کام کرتے ہیں، ان کی باتیں مانتے ہیں، تو وہ ہمارے ہیں۔ اب آج کل بھی یہی سچویشن ہے، اور اس میں یہ جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ طاقتیں تو خلاف ہیں، اور اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے، جو یہ سارے الزامات لگاتے ہیں اپوزیشن والے کہ معاشی طور پہ ملک تباہ ہو گیا، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر خالی امریکہ کینیڈا نہیں، پھر جو ادارے ہیں، ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، وہ بھی سارے انوالو ہیں، کیونکہ انہوں نے پیسے دیے ہیں تو انہوں نے واپس بھی تو لینے ہیں، قسطیں بھی تو لینی ہیں۔ تو ملک جب ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے تو پھر جو پرابلم ہوتے ہیں وہ آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جن ملک پہ پابندیاں ہیں، جو ڈیفالٹ ہیں، ان کی ہسٹری کھول کے آپ دیکھ لیں۔ تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابھی ایسی کوئی سچویشن نہیں آئی، اور اگر عمران خان صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، اور ملک معاشی طور پہ تباہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر وہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے امریکہ اور ان ملکوں کے امام پہ ہو رہا ہے، یہ سارے لیڈر ان کے امام پہ کر رہے ہیں، جو 20 کروڑ روپے آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں؟ 4000 تو ٹیکس دیا تھا نواز شریف صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا۔ زرداری صاحب نے کتنا ٹیکس دیا؟ اس سال دیکھ لیں ان کی نیٹ ورتھ دیکھ لیں، تو یہ 22 کروڑ اگر دیا جا رہا ہے، کل آپ نے دیکھ بھی لیا جو لوگ سامنے آئے، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ وہی لوگ دے رہے ہیں جن کو عمران خان اچھا نہیں لگتا۔ تو اگر ملک معاشی طور پہ ہے
تو پھر اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ ہے اور عمران خان صاحب کو گھر بھیج دیا جائے گا۔ اور اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا ملک معاشی طور پہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ اور جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے جی کہ عمران خان صاحب سے اس طرح جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو کے روس گئے تھے، او بھائی وزیر اعظم پاکستان کی جو پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی ہوتی ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ آرمی چیف کے بغیر بن جاتی ہے؟ ان سے مشورے کے بغیر بن جاتی ہے؟ یہ سارے اس میں انوالو ہوتے ہیں تو پالیسی بنتی ہے۔ اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے اس سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں، ایک خود مختار ملک بنانا چاہتے ہیں پاکستان کو، تو ہمیں عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ کو میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ آپ نے اندازہ لگانا ہے اس عدم اعتماد کی تحریک سے کہ اسٹیبلشمنٹ کدھر کھڑی ہے۔ اور پھر وہی بات، اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اگر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اسٹیبلشمنٹ چاہے 12 بندے آپ نے شو کیے ہیں، آپ 40 بندے شو کریں وہ آپ کے 50 توڑ دیں گے اگر وہ چاہیں کہ یہ ناکام ہو۔ اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک معاشی طور پہ غلط سمت میں جا رہا تھا اور اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ میں نے یہ قدم اٹھایا۔ اب آپ نے جو میں نے کل ویڈیو اپلوڈ کی تھی پلیز اس کو دیکھیں، جو نومبر 2020 کی تھی، اس میں نے کیا کہا تھا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو مجھے اجازت دیجیے، اور میرے چینل کو اگر آپ کو پسند ہے یہ ولاگ تو پلیز اس کو لازمی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ انٹل دیٹ، اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد۔